رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقروض کا جنازہ نہ پڑھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں، اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے، اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2298۔ توضیح الحدیث۔ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے قرض سے متعلق دریافت فرماتے تھے۔ اگر کوئی مقروض ہوتا اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑ کر جاتا اور کوئی شخص بھی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا حکم فرماتے۔ البتہ اگر کوئی شخص میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھول دیے اور مشرکین و کفار سے جنگ کے بعد غنیمت وغیرہ کی صورت میں مال و زر میں وسعت و کشادگی نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دین و دنیا کے تمام امور میں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا جو مسلمان اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، اور جو مسلمان مال چھوڑ کر مرے تو اس مال سے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔